بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ کی ولادت کا۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی کی پہلے بھی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ۔ یہ تینوں بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں۔ ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھی، حضرت خدیجہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے آئے تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے، مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے تھے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھی۔ جو کہ بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کی عورتوں اور اپنے سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور مایوس رہنے لگی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس وقت اس حالت میں کوئی نہیں ہے۔ مکہ کی عورتیں پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دے چکی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ اس پریشانی میں بیٹھی تھی، تبھی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جن کو دیکھ کر حضرت خدیجہ گھبرا سی گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تب آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ کی نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھی، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو انہوں نے غسل دیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا تھا، آب کوثر کا پانی بھی بھیجا تھا جسے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا تھا۔ اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان چاروں عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے۔ روایات میں آتا ہے ام ایمن ہمارے پیارے نبی کی گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی فاطمہ کی مبارک باد دے سکے۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ خزاعہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ام ایمن نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں چھوٹی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، چھوٹی بیٹی کی خبر سن کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، وہ کون سا رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ام ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کے اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، اسے خوب پیار دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا، غریبوں کو کھلایا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی دوسری بیٹیوں کی بار بھی ایسا ہی کیا تھا، اور مجھے اس بار بھی امید ہے اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزاحہ کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور ان تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، اس لیے بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی جیتی جاگتی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ سلیمہ خزاحہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافر لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو اسے اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں کرتے تھے، زیادہ لوگ ہی ایسے کرتے تھے، اور سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھو تو صحیح کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی، ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی، فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزاحہ نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کی شادی حضرت علی شیر خدا سے ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔